ویسے تو میں نے شیخ صاحب سے اس حوالے سے کہا تھا کہ سوالات کی نشست کے بجائے صرف درس ہو جائے، لیکن شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ سلسلہ عرصہ 6 سال سے چل رہا ہے تو اس کو جاری و ساری ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ حالانکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ شیخ صاحب کی تھکاوٹ ہے، صبح سے جو ہے وہ مختلف دروس اور مختلف مقامات کا سفر جاری رہا، لیکن صاحب نے جو ہے یہی کہا کہ نہیں انشاءاللہ سوالات کی نشست بھی ہوگی اور تھوڑا سا مختصر درس بھی ہوگا۔ تو شیخ صاحب پہلے سوالات کر لوں یا درس؟ پہلے سوالات کر لوں۔ پہلا سوال ہے شیخ صاحب کہ کیا صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح اس حدیث کی صحت اور ضعف میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے، کبھی کبھار پڑھ لینی چاہیے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ پچھلے سال غالباً شیخ صاحب کا بھی موقف اسی طرح کا سامنے آیا ہے، اور اس کی صحت کا اور تحسین کا اقرار کرنے والے علماء میں امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام حاکم ہے، اور اس طرح کے کچھ کبار اہل علم ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی، البتہ جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا بالاتفاق بدعت ہے، لہذا انفرادی پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک شخص کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہے، دعائیں یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور کبھی رکوع اور سجدے کی تسبیحات بھول جاتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے پریشان ہو کر اس نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اس کو بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی علاج ممکن ہے تو علاج بھی کروانا چاہیے، اور اس کے اہل خانہ کو، اس کے دوست احباب کو اسے ترغیب دینا چاہیے کہ وہ نماز کو جاری رکھے اور وہ اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم بتائیں۔ اس سے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، اللہ سے دور ہوگا۔ صحت اللہ دینے والا ہے، تندرستی اللہ دینے والا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے، تو وہ اور پریشانی میں آ جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس کو اللہ کے گھر کی طرف لایا جائے، نماز کی طرف لایا جائے، اور اگر واقعتاً اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا تو اس کا ایک حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا، بس تم یوں کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، بس بات ختم۔ کھڑے ہو تو، رکوع میں ہو تو، سجدے میں ہو تو، اتحیات میں ہو تو، بس یہ پڑھتے رہو۔ سمجھے بات کو؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، آپ نے کہا یہ پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ قبول کرنے والا ہے، جب تک اس کی صحت ساتھ نہ دے وہ ایسا کر لے۔ دوران اعتکاف زینت اختیار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر مسجد کے احاطے میں غسل فرحت کی جگہ بنی ہوئی ہے، گرمی کا غسل، تو پھر تو نہانے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسمی سج و سنگھار یا زینت انسان مرد اختیار کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، عورتیں اپنے پورشن میں کر سکتی ہیں، لیکن زینت کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی کوئی اجازت نہیں۔
غسل فرحت بھی جب ہی ممکن ہے جب مسجد کے اندر ہو. ہاں اگر غسل جنابت ہے اس کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں اگر اندر انتظام نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور اس کی دلیل اہل علم نے اس حدیث کو بنایا ہے زیب و زینت آپ اختیار کر سکتے ہیں باؤنڈری وال کے اندر، باہر نہ جانا پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں آپ نے سیدہ عائشہ سے سر دھلوایا تھا. آپ معتکف میں تھے، حجرہ ساتھ میں تھا، آپ نے ایسے لیٹے لیٹے اپنا سر حجرے کے اندر داخل کیا، سیدہ عائشہ نے آپ کا سر دھویا، کنگھی کی. تو وہاں شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرآت میں اور دیگر اہل علم نے اس کی صراحت کی کہ اس حدیث سے بال بنانا یا جو جس کو ہم زینت سے تعبیر کرتے ہیں، تیل لگانا یا سرما لگانا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خوشبو لگانا، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. لہذا زینت اختیار کی جا سکتی ہے بشرطے کہ مسجد کے احاطے کے اندر اندر. ایک شخص کے لاتعداد روزے چھوٹے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے وہ روزے ہی نہیں رکھتا، وہ کیا کرے؟ روزہ چھوڑنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. اگر اس نے لاعلمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے چھوڑے تو جب تک زندہ ہے اس کو روزے ہی رکھنے پڑیں. اگر اسے کوئی معذور و عذر نہیں ہے، معقول عذر نہیں ہے اس کے پاس، کوئی ایسا ہمیشہ کی بیماری یا کوئی ایسی بات، تو پھر وہ اللہ کا مقروض ہے، وہ روزے ہی رکھے گا. غالب گمان پر چلے کہ بھئی اندازاً اتنے سال کے چھوٹیں، جب موقع ملے عید کے بعد روزے شروع کر دے اپنے. اب اگر وہ اس دوران چلا جاتا ہے تو من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ، اس کے ولی وارث روزہ رکھیں گے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن بعض علماء اس طرف گئے ولی وارث بھی اگر اسی کی طرح ہے جیسے آج کل حالات ہیں، ہم سے تو اپنے نہیں رکھے جاتے، ہم دوسرے کے کیا رکھیں بھائی، تو پھر فدیہ دیا جائے گا، پھر وہ فدیہ دیں گے. لیکن جب تک وہ صحت کی حالت میں، اس کے ذمہ فدیہ ہے ہی نہیں، روزہ ہی ہے، چاہے وہ کتنے بھی سال اس کو ہو جائے، روزہ ہی رکھے گا. یہی راجح قول ہے. تو کیا یہاں تو 100 اور 1000 میاں بیوی ایسے ہیں جن کی نہیں بنتی ہے آپس میں. ہاں جی، ایک صبر کرے اور ایک شکر کرے، دونوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک صبر کرے اور ایک شکر کرے. ہاں جی، قرآن میں ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کسی بڑے کو بٹھائیں ادھر سے بھی اور ادھر سے، اگر یہ بڑے صحیح معنوں میں ان کی اصلاح کرنا چاہیں گے، صلح کرانا چاہیں گے، تو اللہ نے فرمایا اللہ بھی صلح ڈال لے گا. تو بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ذمہ داری کا احساس دلائیں، آخرت کا خوف دلائیں، بچوں کا غم اور درد ان کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. پلس یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوششیں کر لی گئی ہیں اور بلا وجہ ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے، تو پھر تجرباتی بات ہے، مشاہداتی بات ہے کہ آپ سورہ صافات کو پڑھیں. گھروں کے انتشار کے لیے سورہ صافات مجرب ہے، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے. لیکن اب تک جو بات سامنے آئی ہے وہ سورہ صافات، کیونکہ بسا اوقات شیاطین لڑوا رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا. جیسے برادران یوسف کا مسئلہ ہوا، آخر میں کیا بات ہوئی، شیطان نے جو ہے وہ عداوت ڈال دی تھی. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو سورہ صافات پڑھیں، مرد بھی پڑھے عورت بھی پڑھے، اور بڑے اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مرد کو نبی علیہ السلام نے کہا انہا خلقت من ضلع، عورت پسلی سے بنی ہے. ہاں جی، اور فرمایا کہ پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، یہ خراب ہوتا ہے اس کا، عورت کا نا یہ خراب ہوتا ہے. ناقصات عقل و دین، اس کا دین بھی آدھا ہوتا ہے، اس کی عقل بھی آدھی ہے. واستوصوا بالنساء خیرا، گزارا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور عورت کو کہا کہ انما ہوا جنتوں کے والنار، شوہر کی نافرمانی کرے گی تو دیکھ لے، وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. تو یہ نصوص ان کے سامنے رکھے جائیں، کوئی بڑا بیٹھ کے ان کو سمجھائے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کا صلح ڈال دیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں جی، جو عورت کے
ابدی محارم ہے، جیسے باپ ہے، جیسے بیٹا ہے، جیسے سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے، سگا چاچا ہے، ٹھیک، یا اس کا کوئی رضائی بیٹا ہے، تو یہ ابدی محارم ہے، ہمیشہ کے لیے حرام اس کے لیے. تو اگر وہ اہتمام کرتی فبہا، لیکن اگر وہ اس کا سر کھلا رہ جاتا ہے، بال کھلے رہ جاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ حدیث میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی، دوپٹہ کچھ چھوٹا تھا تو وہ کسی طرح سنبھل نہیں پا رہا تھا بالوں کے اعتبار سے، تو نبی علیہ السلام موجود تھے اور ایک غلام موجود تھا. تو آپ نے پھر کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ غلام ہے اور میں تیرا والد ہوں. اس طرح کا کوئی واقعہ حدیث میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہے. تو لہذا تو کوئی خاص سختی نہیں اس طرح کے مسائل میں، کیونکہ وہ محارم میں کھلا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. معتکفین کو فرض نماز کے بعد اعتکاف میں جانا چاہیے یا نماز کی جگہ بیٹھ کر کے اذکار کرنے چاہیے؟ جی ہاں، دیکھیں اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. آپ ہمارے یہ غلط فہمی ہے کہ جی اعتکاف کا تعلق خیمے کے ساتھ. حرمین میں تو خیمے ہوتے ہی نہیں. پوچھئے جو وہاں گئے اعتکاف کر کے، حرمین میں خیمے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو اعتکاف کا تعلق خیمے کے ساتھ نہیں ہے، اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہے. یہ آپ کو بنا کے دیا گیا ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ تخلیہ اختیار کریں جب آپ کو موقع ملے، تنہائی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ وہاں بیٹھ کر اذکار کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، تلاوت، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ مسجد میں کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. آپ مسجد میں ہی اعتکاف کر رہے ہیں اور آپ اعتکاف کی حالت میں. اگر آپ اعتکاف کو خیمے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی آپ تو باہر آ گئے، آپ تو معتکف ہو، اندر جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا بیچارہ جب باہر آئے گا اعتکاف ختم، جب واش روم گیا اعتکاف ختم. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، پوری مسجد میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. البتہ کوشش کریں کہ تنہائی کا وقت زیادہ گزاریں، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ سنتیں اندر پڑھ لے. لیکن اگر وہ باہر بھی پڑھتا ہے تو وہ معتکف ہی ہے، کیونکہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. وہ مسجد میں رہے. اللہ خیر سے. وضو کے بعد رومالی پر چھینٹے مارنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے روایت کے اعتبار سے. بعض علماء ان روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض صحیح قرار دیتے ہیں. حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے 3 روایتیں پیش کی ہیں اور تینوں کی تحسین کی، تینوں کو قبول کیا ہے، اور امت کا عمل بھی ہے اس کے اوپر، امت کا عمل بھی ہے اس کے اوپر. تو لہذا چھینٹے مارے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں یہ واضح ہے کہ جبریل نے کہا تھا اذا تبضأت فانزح فرجک، جب وضو کر لیں تو شرمگاہ پہ چھینٹے ماریں. اب ایک ڈیپلی بات ہے، گہری بات ہے، سمجھ لیں کہ حدیث میں جو ذکر ہے وہ ہے شرمگاہ پہ چھینٹے ماریں. ہم رومالی پر چھینٹے مارتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. اب اگر یہاں یہ قاعدہ استعمال کریں، مولانا بیٹھے ہیں وضاحت کریں گے کہ قریب الشیء عین الشیء ہوتا ہے. وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو. ہم تو سر کے بالوں کا کرتے ہیں، سر تو اس کے بعد ہے. سمجھے بات کو؟ جائز ہے. تو اگر کوئی چھینٹے مار لیتا ہے تو میرے نزدیک تو جائز ہے. ہاں بعض سلف کے آثار حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے پیش کیے کہ وہ ازار کے اندر پانی ڈالتے تھے، چلو پکڑا اور ازار کے اندر پانی ڈال دیا بس. تو اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ سلف کا عمل موجود ہے اور یہ اس کی اچھی تعبیر ہوگی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ شاید پہلی دفعہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے اس طرح کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، تو عجیب سا فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں. اور اس کے فوائد ہیں. پھر وہ لوگ جن کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہوتی ہے ان کا یہ مرض اللہ دور کر دے گا، وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو لہذا ایسے کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اظہار کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں چلو بھر کے، یا آپ چھینٹے مار لیتے ہیں، تو دونوں صورتیں بہرحال جواز کی ہیں، سختی نہیں کرنی چاہیے اس میں. ایک خاتون نے انتقال کرنے کی نیت کی تھی لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے،
گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا جی. امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ، ائمہ سیاستہ، جمہور فقہا اہل علم کا فتویٰ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے بس، مرد ہو یا عورت ہو. تو گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا، جو کرواتے ہیں بلا دلیل کرواتے ہیں. اور صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے، اور ان کے جو متوسلین کہہ لیں یا شاگرد کہہ لیں آپ، ان کا موقف ہے. لیکن وضاحت نہیں کی جاتی، ان کا موقف بھی یہ نہیں ہے گھر میں اعتکاف کرو. گھر میں تو کچن بھی ہوتا ہے، گھر میں تو بیڈ روم بھی ہوتا ہے، ٹی وی لاؤنج بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. ان کا موقف امام صاحب رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی. اس سے مراد پہلے دور میں ایک کمرہ مختص ہوتا تھا یا ایک جگہ مختص ہوتی تھی کہ یہاں نمازیں پڑھنے، وہاں مصلی بچھا دیتا تھا ہر وقت، وہ گھر کی مسجد کہلاتی تھی. بعض صحابہ سے اس مصلی کا افتتاح کروانا بھی ثابت ہے. نبی علیہ السلام کو بلا کر نماز پڑھوائی، آپ سے دعا کروائی. تو اب جو کہتے ہیں گھر میں اعتکاف کریں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے امام صاحب نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں. تو پہلے آپ مسجد تو ثابت کریں. آپ کے گھروں میں مسجد نہیں ہے آج، آپ کے گھروں میں آج مسجد ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسرا، امام صاحب رحمہ اللہ نے مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کو منع نہیں کیا ہے، افضل قرار دیا کہ گھر میں کریں. گھر کی مسجد میں افضل قرار دیا بس. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عورت کی نماز گھر میں افضل ہے. ٹھیک ہے، تو اعتکاف بھی گھر میں افضل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اعتکاف فرض ہے نفل؟ آدھے نفلی عبادت ہے، فرض ہے، نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے کہا صلو ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. نفلی عبادت گھر میں افضل ہوتی ہے. کس کو کہا؟ مردوں کو. نفلی عبادت، نفلی نماز گھر میں افضل ہوتی ہے. تو اگر یہ دلیل ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے تو مرد کے نوافل بھی گھر میں افضل ہے. تو بولو نا جاؤ گھر جا کے اعتکاف کرو. کیوں نہیں کہتے؟ سمجھے بات کو؟ میرے نبی نے کہا مرد کی نماز نفل ہو تو گھر میں افضل ہے. اگر آپ یہ دلیل بناتے ہیں کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے تو نفلی عبادت مرد کی بھی گھر میں افضل ہے. اس کو بھی گھر بھیج دو، خیمے اٹھوا دو. تو ان کا موقع بہت ہی کمزور ہے بیچاروں کا، بہت کمزور ہے. قرآن و حدیث کے خلاف ہے، فہم سلف کے خلاف ہے، امام طاؤس رحمہ اللہ کے فتوے کے خلاف ہے، ابو قلابہ کے فتوے کے خلاف ہے. ایک انبار ہے. تو عورت کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. نفلی عبادت ہے، شوہر ولی وارث اجازت دیتا ہے، آ جائے مسجد میں. فتنہ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، بابردہ ماحول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ اب وہ عورت جس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا، وہ تو عدت میں آ گئی، وہ اگر اعتکاف میں بھی ہوگی تو گھر چلی جائے گی. چہ جائے کہ ابھی اس نے شروع ہی نہیں کیا، بیچاری نے نیت کی تھی. اگر وہ بیٹھی بھی ہوتی تو اس کو اٹھا دیا جاتا، اس کو لوٹا دیا جاتا. ٹھیک ہے جی. عدت والی عورت جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، گھر میں ہوتا نہیں ہے. بس وہ اپنی عدت گزارے، وہی اس کی عبادت ہے. اس دوران وہ اذکار کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، نوافل پڑھ سکتی ہے، پڑھ. اللہ اللہ خیر سے. ہاں وہ گھر چلی جائیں، صبر کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں اور عدت گزاریں. عدت گزارنا یہ حکم تعبدی ہے، عورت کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. احکامات کی پابندی کریں. آپ کو اذکار سے نہیں روکا گیا، آپ کو تلاوت سے نہیں روکا گیا، نوافل سے نہیں روکا گیا، دعا سے نہیں روکا گیا. آپ سارے کام کریں گھر میں بیٹھ کے، عدت بھی پوری کریں اور ثواب بھی کمائیں. اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کو جانا چاہیے. عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے. بلکہ بعض اہل علم نے بدعت کا فتویٰ دیا ہے، اور دینا بھی چاہیے کیونکہ حدیث میں صراحت ہے، نبی علیہ السلام پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے. کوئی اذان دینا شروع کر دے، اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے. تو کوئی اذان دیتا ہے تو بھی بدعت کرتا ہے، اقامت کہتا ہے تو بھی بدعت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے تو بھی بدعت کرتا ہے. ایک صورت ہے، حالات خراب تھے یا موسم خراب ہو گیا، آپ مسجد کے اندر آ گئے،
اب نماز میں ٹائم ہے، حکم کیا ہے؟ مسجد میں آؤ تو تحیۃ المسجد پڑھو، وہاں علماء نے اجازت دی، وہ تحیۃ المسجد ہے، سنت اور نفل نہیں ہے، بس اس کا اہتمام کر سکتے ہیں پھر آپ مجبوری میں۔ عید گاہ میں کوئی نماز نہیں۔ وضو، نماز اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں؟ وضو کے لیے ما خرج من سبیلین، بڑے پیشاب کے راستے سے اور چھوٹے پیشاب کے راستے سے کچھ بھی خارج ہو جائے، الفاظ سمجھ لیں، کچھ بھی خارج ہو جائے، وضو کیا۔ اب اس کی ایک تفصیل ہے کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا، ما خرج من سبیلین، پڑھنے والے جانتے ہیں، کچھ بھی خارج ہو جائے، ٹھیک ہے جی، کوئی کیڑا نکل آئے، کوئی کنکر نکل آئے، خون نکل آئے، پانی نکل آئے، ہوا نکل آئے، وضو کیا۔ ما خرج من سبیلین، سبیلین کا مسئلہ اسی طرح، ٹھیک ہے، بغیر حائل کے، بغیر پردے کے آپ نے براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، مرد نے اپنی شرمگاہ کو، عورت نے اپنی شرمگاہ کو، یا کسی دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا بغیر کپڑے کے، تو وضو آپ کا کیا، وضو آپ کا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ بے ہوش ہو گئے، وضو آپ کا گیا، آپ سو گئے، آپ کا وضو گیا، ٹھیک ہے۔ اونٹ کا گوشت کھایا، وضو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک صورت ہے قے، الٹی، قے کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک بحث ہے۔ دیکھیں اگر قصداً و ارادتاً کرتا ہے پھر تو شاید علماء کا فتویٰ یہ ہو کہ ہاں جی ٹوٹ گئی، جان بوجھ کے کرتا، حلق مونگلی ڈالتا ہے۔ لیکن ایک شخص کو خود بخود آ جاتی، اس کے بارے میں اہل علم کی دونوں رائے ہیں، ٹوٹنے والا بھی، نہ ٹوٹنے والا بھی۔ احناف کے تو بڑے عجیب ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی منہ بھر کے آئے تو پھر ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ پوچھنے والا نے کہا حضرت اگر تھوڑی تھوڑی آ جائے 3-4 دفعہ، بولے سب کو جمع کرو، منہ میں ڈال کے دیکھو بھر گیا۔ ان کے اپنے تماشے ہیں، حضوری پڑھنے والے جانتے ہیں، یہ تو بیچارے فارغ ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قا فتوضأ، آپ نے قے کی تو آپ نے وضو کیا، اولا افضل یہی ہے کہ وضو کر لینا چاہیے، دل مطمئن ہوتا ہے بندے کا۔ ہم لازم تو قرار نہیں دے رہے، مگر آپ نے ایسا کیا کہ اب آپ نے کس وجہ سے کیا ہمیں نہیں پتہ، مگر آپ کے بارے میں آتا آپ نے الٹی کی تو آپ نے وضو کیا، تو یہ محتاط ہے۔ ٹوٹنے کا فتویٰ ہمارے میں سے ابھی تک دیا نہیں گیا ہے، لیکن ایسا ذکر آتا ہے کہ آپ نے الٹی کی تو آپ نے وضو کیا، تو لہذا بہتر ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں ٹوٹنے کا فتویٰ اس پہ نہیں دے سکتا، میں نے نہیں پڑھا ایسا کہ کسی نے اس کو نواقض وضو میں شمار کیا۔ اب رہ گیا جی روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی، بات ختم ہو گئی، کنجی تو وہی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اب صرف نماز کیسے ٹوٹتی ہے، وضو سلامت ہے، آپ نماز میں وہ حرکت کریں جو نماز میں سے نہیں ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، آپ نے کہا ابے بھائی کہاں جا رہا ہے، ختم، آئی سمجھ میں، وہ حرکت کی جو نماز میں نہیں۔ ہاں جی، آپ کو ذہن میں نہیں تھا، آپ نیت باندھ کے کھڑے ہیں، خبیب صاحب نے قرات لمبی کر دی، آپ نے جو ہے ٹافی نکالی منہ میں ڈال لی، گیا، آئی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بات واضح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح نماز، ٹھیک ہے جی، قیقہ لگا لیا نماز کے اندر، پہلے مسکرا رہے تھے، کسی نے کوئی ایسی بات کی کان میں، ہنسی رکی نہیں کسی طرح، قیقہ لگا کے ہنس رہے، نماز گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، باقی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کے ہاتھ پوچھ لے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ، تو یہ کچھ چیزیں ذکر کی علماء نے۔ اب رہ گیا روزہ، ایک موقف تو یہ ہے کہ نیت سے روزہ ہوتا ہے، جس نے کہا روزہ میں توڑتا ہوں، بس نیت کر لے ٹوٹ گیا، یہ ابن حزم ہے، یہ ظاہری ہے، وہ کہتے ہیں نیت کر لے ٹوٹ گیا، تو ایسا نہیں ہوتا ہمارا،
جان بوجھ کے کھانا پینا روزے کو توڑ دیتا ہے. جان بوجھ کے اپنے شہوت کو پورا کرنا اکیلا کرے یا بیوی کے ساتھ کرے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا لازم آتی. بیوی کے ساتھ کیا ہے تو پھر کفارہ بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے قے کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی کچھ چیزیں علماء نے ذکر کی. باقی اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ پوچھ لے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, کیا حکم اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. ایک شخص کے تقریباً 600-700 روزے کی قضا ادا کرنی ہے, کیا وہ احتیاطاً پہلے فدیہ دے سکتا ہے جبکہ وہ صحت مند ہے کیونکہ موت کا کسی کو علم نہیں؟ اس تمام روزوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد وہ قضا روزے رکھتا ہے آہستہ آہستہ کر کے, تاکہ اگر روزے مکمل ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے تو وارثین کو ادائیگی نہ کرنی پڑے. مبنی پر احتیاط ہے. ہاں جی, شہری میں کہتے ہیں 2 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو, احتیاط. اور افطار میں 2 منٹ لیٹ اذان دو, احتیاط. جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر پڑھو. ہر مہینے 2 گواہ بلا کے اپنا نکاح نیا پڑھوا, ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا. یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. ہاں جی, مذہبنا ثواب یحتمل الخطا اور مذہب مخالفنا خطا یحتمل الثواب. ہم صحیح ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہو, یہ غلط ہو سکتا ہے صحیح. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو اصول ہی بے وقوفوں نے بنایا. دیکھیں ولی وارث کو بتا دیں کہ نہیں میرے ذمہ روزے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی اللہ. عرب کے علماء کا یہ فتویٰ بہرحال موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, فدیہ بھی دو, روزے بھی رکھو. فدیہ بھی دو, روزے بھی رکھو. لیکن ہمارے علماء عرب کی تقلید میں کہہ دے تو ایک الگ بات ہے, آج کل ہو رہی ہے. لیکن ہمارے سلفی علماء بر صغیر پاک و ہند کے, ان کی بات بالکل واضح ہے, اور وہ بات اللہ کی ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر لم یذکر الطعام. امام بخاری نے فرمایا اللہ نے کھانے کا ذکر نہیں کیا, کوئی فدیہ نہیں. تو اس کے ذمہ روزہ ہی ہے, بس روزہ رکھے, وہ جتنا رکھ سکتا ہے رکھ لے. باقی ولی وارث کو تعلیم دے کے جائے, تربیت دے کے جائے. ولد صالح یدعو لہ کا یہ مطلب ہے, خالی دعا مراد نہیں ہے. نیک بچہ جتنے نیک کام کرے گا تیری طرف سے وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں, یدعو لہ. تو وہ روزہ رکھ لے, نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے. بات تو ایڈوانس میں فدیہ صحیح نہیں ہے. باقی وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور کوئی خمیادہ کوئی کفارہ میں اپنے اوپر ذمہ لے لوں, تو یہ ایک نظر کے معنی میں ہو جائے گا. وہ تطوعاً کرنا چاہتا ہے تو کر لے, کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے ہم اس کے اوپر. لیکن وہ اس کو شریعت قرار نہ دے کہ شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ صرف یہی ہے کہ جب تک وہ صحت مند ہے اس کا ذمہ روزہ ہے, بس وہ روزہ رکھے. کیا فدیہ کی رقم کسی کے ساتھ مل کر کھانا یا افطار کی مد میں ڈالی جا سکتی ہے اور یہ کہ میری طرف سے فدیہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, فدیہ, زکوٰۃ, کفارہ, قربانی کی کھالیں اور فطرانہ, 5 چیز. ان 5 چیزوں کی حدود بتا دی گئی ہیں کہاں لگانا ہے آپ نے. ان کا حکم تقریباً سب کا ایک ہی ہے, تقریباً مترادف ہیں ایک دوسرے کے. تو زکوٰۃ پہ اللہ نے نص بیان کر دی ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, 8 مد. اسی پر قربانی کی کھالیں, کفارہ, فدیہ, ٹھیک ہے, فطرانہ, یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے. تو اب اس کے لیے ضرورت مند مساکین, فقراء, عاملین, اس طرح کے جو لوگ ہیں انہی پر یہ چیزیں لگتی ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی ہم اسپتال کو دے رہے ہیں اور پھر اسی اسپتال سے ہمارا علاج ہو رہا ہے. ہم خود سے فری میں علاج کرتا ہے جامع کوثر PIB میں. وہ مجھ سے آج تک ناراض ہیں اسی مسئلے. انہوں نے کہا تم نے ہمارا چندہ بند کروا دیا. بھائی ان کی برادری نے مجھے خود کہا کہ ہم جس جامع کوثر کو سارا ڈونیشن دیتے ہیں زکوٰۃ کی مد و فطرانہ, وہاں سے ہمارا فری علاج ہوتا ہے. ہمیں بعد میں سمجھ میں آئے گا ہماری زکوٰۃ ہم خود ہی کھا رہے ہیں. اسی طرح جو لوگ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں یا جو مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیزیں نہیں لگتی, کیونکہ وہاں صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں.
وہ مساکین کے زمرے میں نہیں آتے، فقراء کے زمرے میں نہیں آتے۔ ہاں اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں صاحب جو ہے وہ اس زمرے میں آتے ہیں تو ان کو کھلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سب کو نہ کھلائیں، انتظامیہ کو بھی محتاط رہنا چاہیے اس حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس پہ پڑتال نہیں کی جاتی، ان کی مدیں بتا دیں۔ اگر یہ چیز مطلقاً لگانے کی اجازت تھی تو مدیں بیان کیوں کی گئیں پھر اس کی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو محتاج ہیں مساکین کے زمرے میں آتے ہیں، فقراء کے زمرے میں آتے ہیں، عاملین کے زمرے میں آتے ہیں، یا ایسے دعات ہیں جو وقف ہو کے اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسے طلباء ہیں جو دیار غیر سے آ کے یا یہیں اور وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے تعلیم و تعلم کی دینی، تو اس میں پھر یہ چیزیں لگتی ہیں۔ تو افطار اور اس طرح کی چیزوں میں آپ یہ چیزیں نہ لگائیں۔ ہاں اگر آپ نے افطار ان کو کروانا ہے جو مساکین ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے محتاج ہے، لیکن اس کا سب سے اچھا حل یہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں علماء کے جو بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں، دو اس کے اندر یہ بحث آئی تھی، اور بس وہ غلطی سے انہوں نے مجھے بھی ہیڈ کر رکھا ہے دونوں جگہ پہ، تو اس میں یہ بحث آئی تھی۔ تو پوری ایک تحریر ہے کبار اہل علم کی کہ آپ سب سے اچھا یہ ہے کہ مساکین فقراء کو رقم دے، وہ اپنی جائز ضرورت پہ جہاں چاہیں خرچ کریں، وہ عذاب ان کو مالک بنا دیں۔ ویسے لام تملیک کا للفقراء، وہ اپنے حساب سے خرچ کریں، آپ ان کو پابند نہ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا کھانا تیار کرتا ہے یا ایسا راشن تیار کرتا ہے یا ایسا جو ہے وہ افطاری تیار کرتا ہے جو زکوٰۃ اور فدیہ اور اس طرح کی رقم سے بنی ہوئی ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کو کھلائے جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، سب کو نہیں کھلا سکتا۔ ایک شخص گناہ چھوڑنا چاہتا ہے مگر اس سے چھوٹ نہیں رہے اور وہ اللہ کی جس سے ڈرتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ گناہ چھوٹ جائے؟ وہ آخرت کو یاد کرے، مطالعہ کرے، اہل علم سے رابطے میں رہے، ان کے دروس سے استفادہ کرے۔ فکر آخرت، زندگی کسی وقت بھی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، اور استغفار بہت زیادہ کرے، توبہ بار بار کرے، صدقہ خیرات کرے، سچے دل سے اللہ سے طلب کرے، توبۃ نصوحا نا، ٹھیک ہے۔ تو یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ مثال دی گئی ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنا رحیم اتنا غفور ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں ہی گناہ معاف کرتا ہوں، تو وہ اس کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بہرحال صحیح نہیں ہے، کھلواڑ بھی ہو سکتا ہے، ہیلا بھی ہو سکتا ہے، مکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اہل علم سے رابطے میں رہیں، اور آخرت کی جو فکر ہے وہ اپنے ذہن پہ سوار کریں، جہنم کے مناظر اور گناہ کے جو وبال ہیں دنیا کے اندر، جو سزائیں ہیں آخرت میں، اس کو سامنے رکھیں، توبہ استغفار کے ساتھ، اور احباب کوئی نیک ملتے ہیں ان سے کہہ دی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے حال پہ رحم کرے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کوئی شخص مر جاتا ہے تو کچھ لوگ قرآن پڑھ کر انہیں بخشواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، بخشوانے سے اس مرنے والے کو پہنچتا ہے، جیسے اولاد کا والدین کے لیے قرآن پڑھ کر باقاعدہ جائے نماز پر بیٹھ کر سورت وغیرہ پڑھنا بخشوانے کے لیے اور نیاز دلوانا، کیا یہ درست ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں، ختم قرآن اور اس طرح نظر دلوانا اور اللہ سے یہ التماس کرنا کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو دے دیا جائے، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ موت میت آج کے نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی مسئلہ ہوتا تو شریعت میں آ جاتا نا، قبر کا ذکر آ گیا، قبر کے پتھر کا ذکر آ گیا، قبر کی اونچائی کا ذکر آ گیا، تدفین کا ذکر آ گیا، سیدھی کروٹ لٹانے کا ذکر آ گیا، دعا کا ذکر آ گیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ملتا ہی نہیں ہمیں، کہیں یہ کیا بات ہے؟ یہی اس کے بدعت ہونے کی دلیل ہے۔ اور تقریباً تمام مکاتب فکر کے فقہا کا، علماء کا اتفاق ہے، ائمہ کا، کہ قرآن اس طرح پڑھ کے قرآن خوانی کے ذریعے سے مردے کو بخشوانا یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو نیکیاں کرے دعا کے ساتھ، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ قرآن خوانی کرے، وہ کار خیر میں جو اسے میسر ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا اس کا ثواب اللہ امی کو دے دے، ابو کو دے دے، تو وہ خود کیا کرے گا؟ پھر وہ نیکیاں کرتا رہے، بس اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جس نے یہ نیکیاں اس کو سکھائیں اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ ہاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب تو پڑھے پڑھائے قرآن مل جاتے ہیں، آپ جائیں بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے، بولے جی وہ ابو کو بخشوانا ہے، اچھا بھائی کیسے؟ مجھے قرآن خوانی کروانی ہے، تو 10 قرآن تو کم سے کم ہونے چاہیے۔ بولے اتنے بچے تو ہیں نہیں ہمارے پاس، بچے 2 ہی اچھے، پھر کیا کریں؟ بولے جی ہمارے پاس پڑا ہوا رکھا ہوا 10 قرآن پڑے ہوئے رکھے ہوئے، اس کا کیا طریقہ ہے خریدنے کا؟
بولے جی آپ جو ہے وہ 200-250 روپے فیس ہے وہ جمع کرا دیں، ہدیہ شکرانہ، شام کو دعا ہوگی آپ آ جانا، 10 کے 10 قرآن آپ کے ابو کو ڈیلیور کر دیں گے۔ ہاں لکھا ہوا کتابوں، فیضان سنت چلے جائے، فیضان مدینہ چلے جائے، مل جائے گا آپ کو۔ اچھا ایصال ثواب ہو جاتا ہے، ایصال آداب نہیں ہوتا، آج اتنے گناہ کی اللہ فرعون کو دے دے، ہاں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کافر کو دے رہے ہیں، مسلمان کو تھوڑی دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ سب کھلواڑ ہے۔ ایصال ثواب کیا منکر نہیں ہے، لیکن شریعت نے جو حدود و قیود بتائیں اس کے مطابق چلے ہیں، بس یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو طریقہ ہے قرآن خوانی والا، نظر والا یا ایصال ثواب کا یہ طریقہ کہ جی اس کا ثواب فلاں کو دے دے، اس کا ثواب اس کو دے دے اور شہداء کو دے دے، تو یہ بہرحال بلا دلیل اور بلا فہم سلف یہ بات چل رہی ہے اور ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ کیا چھوٹے بچوں کو واش کرانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی ہاں، میں نے عرض کر دیا، من مسا فرجن، یہ الفاظ مطلقاً ہیں، امام شوکانی نے اس طرف اشارہ کیا نل اوتار میں، ایک ہے نا مسا فرجہ ہو، اپنی شرمگاہ کو چھوا، ایک الفاظ حدیث میں مسا فرجن مطلقاً ہے، جس نے کوئی بھی شرمگاہ چھوئی، اور دوسری حدیث میں پھر وضاحت ہے، جیسے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، شاہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے، کہ روایتیں موجود ہیں بغیر حائل، بغیر کسی رکاوٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ہو، میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، اور یا بیگانے کی ہو یا کسی اور کے بچے کی ہو یا چھوٹے کی ہو، شرمگاہ کو اگر آپ بغیر کپڑے کے چھوتے ہیں یا بچوں کی عورتیں جو ہے وہ استنجا کرواتی ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دین کا علم سیکھنے میں حافظے کی کمزوری ہو گئی ہے تو کیا کریں کہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں وہ یاد کرنے کے بعد بھولے نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ ہاں امام شافعی کی مشہور بات ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے کہا حافظہ کمزور ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا شافعی گناہ چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، لأن العلم نور، یہ ایک روشنی ہے، یہ نور ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، ونور اللہ لا یعطی للعاصی، نافرمانوں کو روشنی نہیں دی جاتی، تو یہ ایک مسئلہ ہے، تو گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ حافظے کے جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کو اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونا چاہیے سچے دل کے ساتھ، ایک تو یہ۔ دوسرا دعا کریں، رب زدنی علما واحلل عقدۃ من لسانی، ٹھیک ہے جی، یا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، امام الانبیاء سے دعائیں ثابت ہے، دعا کریں۔ ایک اور چیز ہے، روایت میں اگرچہ بحث ہے مگر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی بدیع التفاسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ ایک طویل نماز ہے 4 رکعت کی، روایت میں کلام ہے لیکن سب نے استدلال کیا تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا تو ہم بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکات کے اندر یہ پوری حدیث آئی بھی، سیدنا علی نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے، تو وہاں آپ نے ان کو ایک نماز سکھائی تھی 4 رکعت کی کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے، پھر یہ دعا کرنی ہے، وہ مشکات کے کسی بحث میں آپ کو مل جائے گی، تو اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، شرح صدر مل سکتا ہے، تو یہ طریقہ کار ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہ کو چھوڑ دیں، توبہ طائب ہوں، دعا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور چیز امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اشارہ کیا، ادامت النظر ہے، مطالعہ زیادہ کریں، مطالعہ زیادہ کریں، کتابوں کو بار بار دیکھیں، اس سے بھی یاد ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو اہل علم نے ذکر کی وہ کیا ہے، بلکہ سلف صالحین صحابہ سے منقول ہے، کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بہ، حدیث یاد نہیں ہوتی، عمل کرتے یاد ہو جاتی، عمل کرنا سیکھیں اپنے علم کے اوپر، علم عمل سے محفوظ ہوتا ہے، خالی علم محفوظ نہیں رہتا۔ بلکہ ابھی مجھے ایک سینئر بڑی عمر کی خاتون نے کہا کہ میرا رجسٹر ذرا دیکھیں، اس میں کوئی کمنٹس لکھ دیں اپنے ہاتھ سے، تو میں ایک طالب علم ہوں بال، میں نے کہا چلے میں دیکھ لیتا ہوں، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا علم عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل لبیک کہہ دے تو علم بھی باقی رہتا ہے، اگر عمل آنے سے انکار کر دے علم بھی رخصت ہو جاتا ہے، بڑا اچھا جملہ لکھا ہے۔ تو علم کے لیے عمل ضروری، عمل کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں اور ان کا پیشاب ناپاک ہے اور وہ گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر کے ناپاک کر دیتے ہیں اور ان کی والدہ صحیح سے صاف نہیں کرتی، پورا گھر ناپاک رہتا ہے، حالانکہ عذاب قبر پیشاب کی فطرت سے ہوتا ہے، تو اس پر ان کی رہنمائی کیسے کی جائے؟ ان کی تربیت کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین
اس بندے پہ رحم کرے جو اپنا عصا دروازے پہ لٹکا کے رکھتا ہے، اس گھر والے پہ اللہ رحم کرے جو اپنے لاٹھی اپنا ڈنڈا دروازے پہ لٹکا کے رکھتا ہے۔ گھر والوں کو جوتے لگانے چاہیے، اس سے اپنے مناؤ سنگار کی بڑی فکر ہوتی، اس سے نہیں پتہ کہ یہاں نمازیں پڑھی جاتی، وہ اتنی بے علم ہے، 6 گھنٹے جا کے مارکیٹ میں ناچتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے، اس کے گھر سنبھالنا نہیں آتا ہے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے تھوڑی کہا تھا کہ دیندار عورت لے کر آؤ، اس کو سمجھ میں ہوتی تو کچھ کرتی نا۔ تو طہارت بنیاد ہے، طہارت خراب ہے سب خراب ہے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح، طہارت خراب ہے سب خراب، لہذا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کے لیے آپ ترقی کے دور میں بڑی اچھی چیزیں بچوں کو پہنانے کی، آگے سارا دن پیپر باندھ کے رکھے آپ، ہاں جی آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اہتمام کرنا چاہیے، یہ تو یعنی بے علمی ہے اور یوں سمجھیں کہ جہالت ہے، اور اس کو ہلکا لیا جا رہا ہے۔ سارے کام دنیا کے ہو رہے ہیں اور یہ کام نہیں ہو رہا، جی ہم سے گھر نہیں سنبھالا جاتا، ٹھیک ہے دوسری شادی کر لے، خود ہی سنبھال لے گی، دیکھ لینا پھر آپ۔ عبادت میں حلاوت کیسے نصیب ہوگی اور ایسے کام بتائیں جس سے محبت اور قرب حاصل ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اس کے لیے میں نے کہا نا کہ آخرت کو یاد کریں، سلف کے واقعات دیکھیں، سلف صالحین کے واقعات دیکھیں کہ وہ عبادت میں کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ نے الفوائد کے اندر ایسے بہت سے پوائنٹ جمع کیے ہیں، نکات جمع کیے ہیں، جس سے عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اردو میں بھی دستیاب ہے، اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ سلف کے واقعات ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے اشارات روایتوں کے اندر بھی ہے کہ صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھے نا تو سمجھ کر پڑھ کے آخری نماز، صلی صلاۃ مودع، رخصت ہونے والا ہے بس۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسے عبادت کرو۔ تو عبادت کی جو قبولیت ہے اس پر نظر ہونی چاہیے، عبادت کب قبول ہوتی ہے کب برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے جب واقعات اور سارے دلائل ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمارا دل مائل ہوگا اس طرف کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اور پھر ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے ہمیں بالخصوص دعا کرنی چاہیے، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہ اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ آخرت کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں۔ سلف صالحین کانپ اٹھتے تھے، وضو کا پانی ساتھ میں آتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو عروہ بن زبیر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، اتنا خشوع اتنا خضوع کہ حکیموں نے کہا پیر کٹے گا، ہم تمہیں بے ہوش کرنے کی دوائی کھلائیں گے۔ انہوں نے کہا جی نشہ آور چیز میں نہیں کھا سکتا، آرام ہے۔ کہا پیر کاٹنا ضروری ہے، مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ عروہ نے کہا میں نیت باندھوں گا نماز کی، تم دیکھ لینا۔ اس دور میں مشینیں نہیں تھی، سن کرنے کے آلات نہیں تھے، حکیموں نے آری سے اس کا پیر کاٹ کے رکھ دیا۔ عروہ بن زبیر صحابی کے بیٹے، سلام پھیر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی وہ آپ کی ٹانگ میں رکھی ہوئی۔ یہ کہانی نہیں ہے، آپ نے اس صحابی کو نہیں دیکھا جو عباد بن بشر کے ساتھ نماز کی نیت باندھی، اس کو ایک تیر لگا، ہمیں چیونٹی کاٹ لے تو ہاتھ نہیں رکتا ہے، تیر گھسا۔ تیر ایسا پھلدار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا، وہ چھرے سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس نے نکال کر پھینک دیا، یقیناً گوشت بھی نکلا ہوگا، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک تیر لگا پھینک دیا، دوسرا تیر لگا نکال کر پھینک دیا، تیسرا تیر لگا نکال کر پھینک دیا، خون سے رنگین ہو گئے، نماز نہیں توڑی۔ آج ہمارا کیا ہے؟ تو یہ آخرت کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے بس، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نماز کی بنیاد پر ہماری نجات ہونی ہے، اس کو ہم نے مقبول بنانا ہے۔ یہ پورا ایک تصور ہونا چاہیے اور یہ علم کی روشنی میں ممکن ہے، لہذا علماء سے رابطے میں رہیں اور فکر آخرت کو اپنے دلوں میں اجاگر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ذکر کی نماز جہر کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا اور دعا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا کیسے؟ وطر جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھا جا سکتا ہے، دلائل موجود ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ ابی بن کعب کو دیکھ لیں، تمیم داری کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مرفوع ایسی روایتیں مل سکتی ہیں۔ 11 والی کو اگر آپ بنیاد بناتے ہیں، اور بھی سلف کا عمل موجود ہے۔ جہر کا ذکر بھی موجود ہے، آمین بالجہر کا ذکر بھی موجود ہے بحقی وغیرہ میں، جو آمین من خلفہ، پیچھے والے آمین کہتے تھے۔
تو وطر با جماعت ایک ہو 3 ہو یہ صحیح ہے، دلائل کی موجود ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آمین بالجہر بھی صحیح ہے، جماعت بھی صحیح ہے۔ اب رہ گیا کہ جی ہاتھ اٹھانا کیسے؟ قنوت ہیں 2 قسم کے، قنوت وطر، قنوت نازلہ۔ قنوت وطر میں رکوع سے پہلے پڑھنا، بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنا، یہ اولا ہے، یہ افضل ہے، بس اس سے زیادہ سخت فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یہ اولا ہے، یہ افضل ہے بس، ٹھیک۔ قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد پڑھنا اور ہاتھ اٹھا کے پڑھنا یہ افضل ہے بس، لیکن اس قنوت کو اس پر قیاس کرنا، اس قنوت کو اس پر قیاس کرنا، کبھی دونوں کو ملا کے پڑھ دینا، یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے اس چیز کو دیکھا اللہ کی توفیق سے، میں نہیں سمجھتا کہ سلف صالحین نے اس میں کوئی سختی کی، لہذا پہلے بعد میں اولا میں نے آپ کو بتا دیا افضل کیا ہے، لیکن افضل کی بنیاد پر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی ادھر لے جاتا ہے، اس کو کوئی ادھر لے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں وہاں کر دیتا ہے، وہاں والی چیزیں یہاں کر دیتا ہے، ساری صورتیں جائز ہیں۔ تو جب ساری صورتیں جائز ہیں تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک پر دبام بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے ایسے موقع ملے سب پر عمل کر لینا چاہیے۔ قرآن پڑھتے ہوئے دل میں ڈر ہوتی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ میں نے وہی کہا کہ تلاوت کرتے ہوئے ایک تو اعوذ باللہ کا اہتمام کریں، فاستعذ باللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ سے تعوذ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں قرآن پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر آخرت کا پورا ایک تصور ذہن میں رکھیں، اس کتاب کے جو اپنی ایک اجلال ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، ہیبت ہے، اس کو سامنے رکھیں گے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کو کسی روحانی عامل کو دکھانا چاہیے جو سلفی ہو، عقیدے کے اعتبار سے، کتاب و سنت سے علاج کرتا۔ ممکن ہے کہ شیاطین اس کو پریشان کرتے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ جو متاثر ہوتا ہے، نظر بد کا متاثر ہو یا سحر کا، جادو کا یا جنات کا، ٹھیک ہے جی، تو وہ بسا اوقات گھٹن محسوس کرتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، خود کرے یا کوئی اس کے سامنے کرے تو ممکن اس کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہو تو اس کو چیک کروا لینا چاہیے اپنے آپ۔ گھر میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک روزے کی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا تو کیا ایک دوسرے کے قضا روزے رکھیں گے یا فدیہ ہی کافی ہوگا؟ دیکھیں فدیہ وہاں ہے جہاں آپ مستقل بیمار ہو جائیں، آپ اب صحیح نہیں ہو سکتے، بس ایک ہی صورت ہے، شوقیہ فدیہ نہیں ہے، عارضی بیماری میں کوئی فدیہ نہیں، آپ ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے۔ بات وہی ہے، قرآن نے کہا نا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو بعد میں رکھ لیں، تو روزے بعد میں، صحت کے بعد رکھ لیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں۔ ان کیس اب روزہ رکھنے والا چلا جاتا ہے، اب اس کا ذمہ 4 6 8 10 20 روزے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ولی وارث رکھ سکتے ہیں، علماء کے اقوال میں سے ایک قول ہے من مات وعلیہ صیام سامان ولیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مرد کا اپنے شوہر کی مرد کا اپنے بیوی کی طرف سے رکھنا جائز ہے، بیوی کا اپنے شوہر کی طرف سے رکھنا جائز ہے، یہ سب ولی وارث ہیں ایک دوسرے کے۔ بچوں کا رکھنا جائز ہے، بچوں کے چھوٹے و روزے والدین کے لیے رکھنا جائز ہے، ساری صورتیں جائز ہو سکتی ہیں۔ ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے بچ کا تو ہے نہیں، ہمارے اپنے چھوٹے ہم اس کو پورا کر لیں، تو پھر یہ فدیہ دے دیں گے کیونکہ اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب فدیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، مجبوراً۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، 2 فائدے ہوں گے، تیرا سینہ تمنگری سے بھر دوں گا، تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، مستغنی ہو جائے گا ہر چیز،
اور اسد فقر کا، تیرے فقر، تیری محتاجی، تیری غربت ختم کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تونگری عطا کروں گا، دل کا غنا استغنا عطا کروں گا، اور تیری فقیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، مصروف کر دوں گا، تو تھک جائے گا کام کر کر کے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجی ختم نہیں ہوگی تو روتا رہے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ فارغ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے، لوگوں کے ذہن میں آتا اچھا یہ اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں۔ دعا دیں مولانا خبیب کو، دعا دیں مسجد انتظامیہ کو، یہ رمضان کی برکتیں مولویوں کے دم سے ہیں الحمدللہ۔ یہ جنادے بیچارے یہی پڑھاتے ہیں، یہ بچوں کے کان میں اذانیں یہی دیتے ہیں، مسئلہ عقیقے کے یہی بتاتے ہیں، یہی آپ کو بدعقیدگی کے گھٹاٹوں بندھیروں سے نکالتے ہیں۔ ایک تفصیل ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ اور نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں آپ ظہر میں مسجد میں آتے ہیں، ٹھیک، کس لیے آتے ہیں؟ ہاں جی، کس لیے آتے ہیں؟ نماز کے، ٹھیک ہے۔ معتکفین کیا کے لیے آئے؟ ہاں جی، عبادت کے لیے آئے نا، یہ مراد ہے۔ جب تو آیا ہی میرے لیے، اب تو دنیا کو باہر چھوڑ کے آنا، یہ مراد ہے۔ تجھے پتہ کہ تو 15 منٹ کی چھٹی لے کر آیا ظہر کے لیے، اب یہاں آ کے بھی تو بتا ایک ہاں میں نماز میں ہوں، یہ کیا بھائی؟ تیرے ذہن میں وہی چل رہا ہے، تجھے نہیں پتا 3 ہوئی 4 ہوئی، سلام پھیرا یہ جا وہ جا۔ جب تو آیا ہی اللہ کے لیے، مسجد میں کیا ہے؟ چائے کا ہوٹل کھلا ہوا تھا یہاں پہ نعوذ باللہ، یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ واش روم جانے آیا تھا تو؟ بھائی اللہ کے لیے آیا تھا نا، تو وہ ٹائم اللہ کو دے، یہ مراد ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا ٹائم شیڈول ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں خیانت کریں، وہ بھی آپ کو کہتا ہے پیسے دینے والا بھی کہ بھائی دیکھ لو یہ لقمہ حلال کا ہے حرام کا ہے، تم نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، 12 گھنٹے دے ہوئے میں آپ سے میرے، تو آپ خیال کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ٹائم جب آئے اللہ کے لیے، معتکفین بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، دوست احباب کو چھوڑ کر آ گئے، دنیا داری کو چھوڑ کر آ گئے، قربانیاں دے کر آئے نا، تو اب آ کر بھی وہ کسی کی ناک اور کسی کا کان اور کسی کا رنگ کسی کا قد، وہی باتیں ہو رہی، چغلیاں، غیبتیں، عداوتیں، بہتان، الزام، تو بتائیے کہ پھر کیا ملا ہمیں؟ یہ ٹائم اللہ کو دینا ہے، جو ٹائم اللہ کے لیے بنایا ہے نا، 10 15 منٹ 20 منٹ جو بھی، وہ اللہ کو دینا ہے، بس اللہ کے ہو جائے، بس اللہ کے ہو جائے۔ بالخصوص ویسے تو ہم سب نے خیال کرنا، آخری عشرہ چل رہا ہے، نبی الاسلام کی سیرت ہمارے سامنے، اذا دخل العشر شد میزرہ احیا لیلہ وقد اہلہ، ہزار کس لیتے، کمر کس لیتے، زوجات سے علیحدہ ہو جاتے، یہ معنی ہے، اور سارے رات جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، وجدہ اجتہاد کرتے، بہت زیادہ محنت کرتے، جد و جہد کرتے، اہتمام کرتے، تو اہتمام کریں۔ سلف صالحین سے یہاں تک منقول ہے کہ آخری عشرے کی جس رات میں شبہ ہوتا ہے یہ شب قدر ہے، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسجد کو خوشبو لگاتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے بارے میں ابن رجب نے لکھا لطائف کے اندر، غسل کرتے ہیں، عام دنوں میں 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، رمضان کی 3 راتوں میں ایک قرآن ختم، پورے رمضان میں 10 قرآن ختم، جب آخری عشرہ آتا ہر 2 راتوں میں ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ خوشبو لگاتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، سوٹ بنوا کے رکھا ہوا ہے، اہتمام کرتے ہیں، فرشتے آئیں گے بھائی، اور فرشتے تو آتے ہیں، کوئی روک تھوڑی سکتا ہے ان کو، تنزل الملائکۃ والروح۔ اب ایمانداری سے بتائیں، فرشتے آئے اور ہم کچھ اور کر رہے ہوں تو پھر فرشتے کیا بولیں گے جا کے؟ مولانا بولتے ہیں نا کہ ہم فجر میں گئے تھے نماز پڑھ رہا تھا، عصر میں آئے تھے تو جو فرشتے یہ کہہ سکتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ موبائل چلا رہا تھا، وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اللہ تو نے زمین پر بھیجا تھا، میرے بندے عبادت کر رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے کوئی۔ سوچنا چاہیے۔ تو جب اللہ کے لیے مسجد میں آ گئے، معتکف ہو گئے، اب آپ نے بس اللہ کا ہو جانا ہے، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ابو ذر
علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض اور ذخر لک فی السماء. نبی علیہ السلام نے کہا ابو ذر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، دنیا میں اندھیرے چھٹ جائیں گے، ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، اجالا ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے ڈھیر لگے ہوں گے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی. 1 حرف پہ 10 نیکیاں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ 1 پارہ پڑھیں، الف با تا سا گننا مشکل ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں اور 10 سے ضرب دے لیں، جو جواب آئے گا نا آپ کے لیپ ٹاپ میں نہیں آ سکتا. اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ. مسلم کی حدیث ہے. قرآن پڑھا کرو، کل یہ تمہارا ساتھی بن کر آئے گا. ہم سب ایک دوسرے کے مطلبی دوست ہیں، معذرت کے ساتھ، کوئی نہ کوئی ہے شغل، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے خیال، فائدہ ہوتا ہے. قرآن واحد کتاب ہے جو بے لوث ترین مخلص ترین دوست ہے، اس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں. قرآن پڑھیں، سب سے زیادہ قرآن پڑھیں. ما اذن اللہ لشیء، بخاری کی حدیث ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یجہر بالقرآن. اللہ اتنی توجہ سے، اتنی محبت سے کوئی بات نہیں سنتا جتنی توجہ سے، محبت سے پیغمبر کی تلاوت کو سنتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن پڑھیں، اتنا اللہ کے قریب کرے گا. فرمایا طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، ایک اللہ کے ہاتھ میں. اور کیا چاہیے؟ اتنا قریب ہو گئے اللہ کے آپ. نمبر 2، آپ نے دعا کرنی، کثرت سے دعا کریں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ثلاثۃ لا یرد اللہ دعاءہم، اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا. اس میں ایک کون ہے؟ الصائم حتی یفطر، جب تک روزے دار ہے اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ان للصائم لدعوۃ عند فطرہ ما ترد، فرمایا افطاری کے وقت دعا کرتا اللہ وہ بھی رد نہیں کرتا. دعا کریں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اللہ کی بارگاہ. فرمایا ان الدعاء مما نزل و مما لم ينزل، دعا جو پریشانی آ چکی ہے اس میں بھی کارآمد ہے، اور جو آنے والی ہے اس کو بھی ٹال سکتے ہو دعا کر کے کہ وقنا شر ما قضیت، اللہ بچا لے. فعلیکم عباد اللہ الدعاء، فرمایا اللہ کے بندو دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، دعا کرنا سیکھیے، مانگنا سیکھیے اللہ سے. اور روزے کے بیان میں درمیان میں دعا کا ذکر ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ابھی روزے کا بیان پورا نہیں ہوا، اشارہ کر دیا کہ روزے دار اس کا دعا سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. تو آپ نے دعا کرنی اپنے لیے، مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، ورثاء کے لیے، مستضعفین. کیسے کیسے مسلمان بیچارے چکیوں میں پسنے ہیں. یہاں کوئی کم پریشانی ہے، دعا کریں. اور غائبانہ دعا کے بڑے فائدے. مسلم میں حدیث فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے بھی وہی ملے تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اور دعا قبول بھی ہوتی ہے. نمبر 3، آپ نے اذکار کرنے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کم تھوڑی ہے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چاچا کی بیٹی، کہا اللہ کے حبیب بوڑھی ہو گئی، جسم بھاری ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اب تھک تھک کے عمل نہیں ہوتے، کوئی عمل بتائیے. فرمایا تم 100 دفعہ کہو سبحان اللہ. اللہ کے حبیب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اسماعیل کی اولاد، ولد اسماعیل کے 100 بچے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ولد اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تجھے 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے. کتنا چھوٹا وظیفہ اور اجر دیکھیں. پھر فرمایا 100 دفعہ کہو الحمدللہ. اللہ کے حبیب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ہاں 100 گھوڑے اپنے زین، پالان اور لگام کے ساتھ صدقہ دے دینے کا ثواب ملے گا. 100 گھوڑے. پھر فرمایا 100 دفعہ کہو اللہ اکبر. اللہ کے حبیب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب. 100 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ. اللہ کے حبیب کیا ملے گا؟ فرمایا قیامت کے دن یہ جو خلا ہے نا زمین و آسمان کا، اللہ نور سے، روشنی سے بھر دے گا، تیرے لیے اجالا کر دے گا. یہ چھوٹے وظیفے، ایک تفصیل ہے اذکار کی. بخاری میں حدیث ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ذکر کرنے والا زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. بات ہی ختم ہو گئی. اپنے زندگی کا ثبوت دیں، اپنے زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں،
پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. اور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ کتنے عظیم صحابی خادم رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا ربیعہ مانگ لو, کیا مانگتے ہو؟ مطلب یہ تھا میں دعا کروں گا اللہ آپ کو دے دے گا. ربیعہ نے کہا مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں بس. نبی علیہ السلام نے کہا بغیر ذالک کچھ اور بھی؟ اور ربیعہ نے کہا کہ بس یہی بات ہے, جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور کیا چاہیے. کیا مانگا اس نے, دیکھیں جنت بھی مانگی, پیغمبر کا ساتھ بھی مانگا. آپ نے ایک بات کی صحابی کے لیے تو بہابی کے بھی کان کھل جانے چاہیے. کیا؟ آئنی علی نفسک بکثرت السجود, صحابی بھی ہو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو نفل زیادہ پڑھے گا, نفل زیادہ پڑھے. تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہمیں کتنی ضرورت ہے. پیغمبر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں نا, نفل پڑھیں. اب اس کی ایک تفصیل ہے, آپ کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, میں ساری رات اس پہ بات کر سکتا ہوں اللہ کے توفیق سے. نفل پڑھیں جب اللہ موقع دے, نفل پڑھیں جب اللہ موقع دے, نوافل پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ انتظامیہ کو بھی, مجھے بھی, اور جو چلے گئے ان کو بھی, جو بیمار ہیں ان کو بھی, سب کو یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. معتکفین کا اعتکاف اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری تمام تر صیام و قیام اور انتظامیہ کے تعاون اللہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.